दुनिया के रूप रंग बहुत से हैं, अलग अलग रंग हैं इसके। कभी तो दुनिया माल की शक्ल में आती है, कभी दुनिया खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है। जब माल की शक्ल में दुनिया आती है तब भी इंसान भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, हर चीज को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह की बताई हुई बातों को भूल जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जब माल हासिल होता है तो अल्लाह के और करीब आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ये दुनिया खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है तो वो इसे धुतकार देते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते। उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि ये दुनिया एक धोखा है और ये धोखे का घर है। तो दुनिया जब खूबसूरत लड़की की शक्ल में, जब माल और दौलत की शक्ल में आती है तो कुछ उसको धुतकार देते हैं, कुछ इससे दूर हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक धोखा है, और कुछ इसके करीब आते हैं। जब खूबसूरत लड़की की शक्ल में दुनिया आती है तो कुछ लोग उसमें दीवाने हो जाते हैं, उसके मगन हो जाते हैं, और फिर पता है क्या कहते हैं कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही मेरा चैन हो, जो कुछ हो तुम ही हो, तुम्हारी आंखों को देखते हैं तो ठंडक हासिल होती है। ये जब खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है तो इंसान के ये जुमले होते हैं कि तुम जब सामने आ जाती हो तो फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, एक अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आपको मैं बताऊं, एक बात जहन में आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत मलकुल मौत एक घर में दाखिल हुए, जो कि सामने ही था। दाखिल हुए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि हजरत मलकुल मौत उस घर में दाखिल हुए तो उस घर की तरफ चल दिए। अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि हजरत मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया और वो इंतकाल कर गया, वो मर गया। हालांकि बहुत ज्यादा मालदार था। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुन पाया कि ऐ मौत के फरिश्ते, मुझे माफ कर दे। क्योंकि जब इंसान की मौत होती है, जब मौत का वक्त करीब आता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि अब वो मरने वाला है, अब उसकी रूह निकलने वाली है। तो जैसे ही हजरत मलकुल मौत वहां पर पहुंचे, उसकी रूह कब्ज कर रहे थे, तो उसी टाइम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि वो कह रहा था, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ी मोहलत दे दो। ये जो मैंने मालो दौलत इकट्ठा किया है, इस दुनिया का अब क्या होगा? जो मैंने इकट्ठा की है, जो मालो दौलत इकट्ठा किया है, इसका क्या होगा? मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। लेकिन मौत का फरिश्ता टाइम नहीं देता, क्योंकि मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आ जाती है और मलकुल मौत रूह को कब्ज करके चले जाते हैं। उसकी जान निकल गई और हजरत मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करके चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए। वो शख्स इंतकाल कर गया था, मरा पड़ा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसका मालो दौलत बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सोना चांदी काफी है, काफी तादाद में है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस तमाम माल को, उस तमाम सोने को एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील कर दिया। जब वो खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? वो लड़की कहने लगी, खूबसूरत लड़की थी, हसीन और जमील लड़की थी, कहने लगी, मैं दुनिया हूं और मुझे जो भी हासिल करता है वो धोखा उठाता है, और जो मुझे हासिल करने की कोशिश करता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं दुनिया हूं, तो कोई भी मेरे धोखे और फरेब में ना आए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तू क्या करेगी और तू कहां जाएगी? तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसे लोगों के पास ले चलो जो दुनिया के तलबगार हैं, जो दुनिया के तालिब हैं। मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और वो भी मेरे पास आएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा कौन मिलेगा? किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता कि ये दुनियादार है, दुनिया का तालिब है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो खूबसूरत लड़की कहने लगी कि ऐसा है कि आप जब मुझे उन लोगों के पास ले चलोगे ना, आप ऐसा करो कि आप रास्ते से गुजरो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। तो जो दुनिया का तालिब होगा वो मुझे देखकर मेरे करीब आ जाएगा। का ऐसी बात है? का बिल्कुल ऐसी बात है। का ठीक है, तो चलो 10 कदम मेरे पीछे रहना, 10 कदम मेरे पीछे रहना, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलना, देखते हैं।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور یہ خوبصورت لڑکی پیچھے پیچھے 10 قدم پیچھے. تو جیسے ہی راستے سے گزر ہوا تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ خوبصورت لڑکی چل رہی تھی جو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لڑکی کی شکل صورت دی تھی. تو وہ خوبصورت لڑکی نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف آ رہا ہے. تو جیسے ہی وہ قریب بڑھتا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو 2 لوگ ہیں. تو چلو کیوں نہ ہم اس شخص سے بات کریں اور اپنے رشتے کے بارے میں اس سے کہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لڑکی میرے ساتھ ہے, بتاؤ کیا بات ہے. کہا دیکھو ایسا ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, یہ بہت حسین و جمیل ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ملکہ بن جائے, میری بیوی بن جائے. تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیتے ہیں اگر آپ تو میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا اجازت دوں, اگر یہ راضی ہو تو تم اپنی بیوی بنا لو. تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا بالکل میں راضی ہوں. کہ وہ تو ایک دھوکہ تھا, وہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی نا, اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو خوبصورت لڑکی میں تبدیل کر دیا تھا. شخص کو یہ پتا چلا کہ یہ بھی راضی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ. وہ شخص اپنے گھر لے گیا. اب گھر لے جانے کے بعد اس کے 7 بیٹے بھی تھے. اب 7 بیٹے وہ بھی دنیا دار تھے اور یہ بھی دنیا دار تھا. تو ان میں سے اب 7 بیٹے اور یہ آپس میں جھگڑ گئے. ایک کہتا تھا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا, دوسرا کہتا تھا نہیں میں شادی کروں گا, اب تیسرا کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا. اتنی خوبصورت لڑکی, کیونکہ یہ سب دنیا دار تھے نا, اور وہ خوبصورت لڑکی جو تھی وہ مسکرا رہی تھی. یہ آپس میں لڑ رہے تھے. آپس میں ان میں زیادہ جب لڑائی ہوئی, زیادہ جب بات بڑھی تو ایک دوسرے قتل غارت پر اتر آئے اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا. یہاں تک کہ 6 بیٹے قتل ہو گئے, بچا ایک بیٹا اور یہ باپ اس کا بچا. اب ان دونوں میں جھگڑا ہوا. بیٹا کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور باپ کہتا تھا میں شادی کروں گا. ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ایک پری اتر آئی ہے. اس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو اس کے باپ نے تلوار اٹھائی, اس کو قتل کر دیا. جو 7 بیٹے تھے اب 7 قتل ہو گئے. اب صرف ایک وہ شخص بچا, ایک شخص بچا. تو اب یہ سوچتا تھا کہ جلدی سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے, جلدی سے اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے, کیونکہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی, پتہ چلا کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے, یہ میری بیوی نہ بن پائے. تو اب اس کو ضرورت تھی جو اس زمانے میں جیسے نکاح ہوا کرتا تھا جس طریقے سے بھی ہوتا ہوگا. تو وہ تلاش کرنے لگا کہ کسی پڑھے لکھے انسان کو بلائیں اور اس سے شادی کر لیں. تو جیسے ہی دروازے کے باہر گیا تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ واپس آ رہے تھے, واپسی ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جیسے ہی دوبارہ واپس آئے تو پھر دیکھا اسی شخص کو, اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, کہا میں ادھر آؤ ذرا, تھوڑا سا کام ہے میرا, آپ میرے کام آ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کام ہے بتائیے. کہا میری شادی کروا دو, میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو جائے تب مجھے سکون ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. جیسے ہی اندر داخل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بدبو آئی, کہ وہاں پر تو 7 اس کے بیٹے مرے پڑے تھے. بدبو آئی. آپ نے فرمایا یہ بدبو کیسی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ گوشت سڑ رہا ہے, گوشت کی بدبو ہے. وہ شخص کہنے لگا ہاں یہ بدبو ہے, یہ گوشت کی بدبو ہے. اس لیے کیونکہ یہ خوبصورت لڑکی سے یہ میرے بیٹے بھی نکاح کرنا چاہتے تھے. لایا میں, دیکھا میں نے, اور شادی کرنا چاہتا تھا میں, لیکن یہ 7 بیٹے میرے یہ مجھے شادی کرنے نہیں دے رہے تھے. وہ ایک کہہ رہا تھا میں شادی کروں گا, دوسرا کہہ رہا تھا میں کروں گا. تو آپس میں لڑ جھگڑ کے 6 کا قتل ہو گیا, بچا ایک. اب وہ مجھ سے جھگڑنے لگا کہ میں شادی کروں گا, میں کہہ رہا تھا میں کروں گا, تو میں نے اس کو بھی مار دیا, یہاں تک کہ 7 بیٹے مر گئے. وہ خوبصورت لڑکی ایک طرف مسکرا رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف, تجھے پتا نہیں یہ لڑکی یہ دنیا کا دھوکہ ہے, تو اس دھوکے میں پھنس گیا, تو اس دھوکے میں آ گیا. وہ لڑکی اتنے میں ہی غائب ہو گئی, کیونکہ وہ ایک دھوکہ تھا. وہ لڑکی غائب ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے یہ خبر ہے کہ تو جس کے لیے لڑ رہا تھا وہ ایک دھوکہ تھا, تو نے اپنے 7 بیٹوں کو مار دیا.
جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ لڑکی غائب ہو گئی، اسی طریقے سے ایک دن ایسا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی یہ رنگینیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی حسین و جمیل عورتیں اور لڑکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے تو نے آج اپنے 7 بیٹے قتل کر دیے، یہ سارا کا سارا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے یہ غائب ہو گئی، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی غائب ہو جائے گی۔ ابھی ہم لوگ صرف یہاں امتحان دے رہے ہیں، ایگزام میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مسافر اپنا اتنا ہی سامان لے کے چلتا ہے کہ جتنا اسے پتا چلتا ہے، جتنا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دن اسے رکنا ہے، اتنا ہی لے کے چلتا ہے اور پھر اس کو واپس۔ تو ہم لوگ یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے، ٹائم ہے، وقت ہے، تب تک ہمیں یہاں رکنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر تو دوسرا ہے۔ یہاں پر ہم نے اچھی بلڈنگ بنا لی، اچھی عمارت بنا لی ہے، لیکن یہ ہمارا اصلی مکان نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے میں آج ہمارے نوجوان پھنس گئے، اسی دھوکے میں آج ہمارے لوگ پھنس رہے ہیں۔ ہاں، تو خوبصورت لڑکی کی شکل میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کہ جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا، جس ماں نے ان کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں رکھا، ان کے لیے تکلیفیں سہیں، جس باپ نے ان کے لیے ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیا،